حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن پکار کر کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تندور ہے۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے نڈر کر دیا؟ تو میری پیٹھ پر خوب اکڑ کر چلتا تھا، اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائیوں سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا اور اب میں اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک آئے۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو گئی، تمہیں میری تنگی اور بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم نہیں تھا۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تجھے میری تنگی اور بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں تھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا، اور اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھولتی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور پہلے مجھے پھر تمام بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ کا
کیا خیال ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہم سے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز اور خبروں کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔